السلام علیکم۔ حد ہو گئی ہے بھائی، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے بھائی، حد ہو گئی ہے۔ ہوں تو ویسے یقین کرو کوئی چلو بھر پانی، کوئی تھوڑا جا پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے، اور شرمندگی دی انتہا ہو گئی ہے۔ آج بات یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلی ہے، ٹی وی چینل پہ، کہ جناب افغان طالبان لیڈر، کمانڈر، بلکہ افغان طالبان کمانڈر جنرل مبین نے عمران خان کو دھمکی دی ہے کہ آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں ورنہ ہم بھی مداخلت کریں گے، اور عمران خان آپ کو تو لوگ پاکستان میں کٹ پتلی حکمران کہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے نظام میں مداخلت نہ کریں۔ اوئے ہوئے یار، حد نہیں ہو گئی؟ آپ کو میں نے پوری خبر سنا دی ہے، اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ وہ شخص جناب، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ 24 چینل پہ یہ خبر چلی ہے کہ افغان طالبان کمانڈر اور سوشل میڈیا کے سربراہ، وہ کمانڈر بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے سربراہ بھی ہیں، جنرل مبین، اس نے کہا ہے کہ عمران خان ہماری مداخلت، ہمارے اندر مداخلت نہ کریں، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، اور پاکستان میں عمران کو لوگ کٹ پتلی وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے اوپر پریس کانفرنس کرو وزیروں، شبلی فراز، فواد چودھری اور شہباز گل، کرو پریس کانفرنس اور کہو کہ یہ افغان طالبان جھوٹ کہہ رہے، یہ افغان طالبان فراڈ ہے، یہ بیان غلط ہے، ذرا اس کے اوپر آج کریں نا۔ یہ بات ہوتی ہے جو آپ کو، بات وہ سچی ہوتی ہے جو آپ کو دوسرا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، غیر جانبدار، غیر جانبدار۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف اور شہباز شریف، مریم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ کٹ پتلی ہے۔ آج آپ کو افغان طالبان نے بھی کہہ دیا، اور یہ عام بندہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا کا سربراہ ہے اور افغان کمانڈر ہے، افغان کمانڈر ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو آپ بتاؤ نیازی صاحب، استعفیٰ دے رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، یا چلو بھر پانی دے حساب کر رہے ہو؟ ہن دسو، اور ان کی حمایت کرو۔ یہ ابھی عمران خان تاجکستان گیا تھا نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس نے کوشش کی میں تاجک اور پشتونوں اور افغانیوں میں صلح کرواؤں، تو اس نے صلح کی کوشش کی، تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کو یہ حق کیا پہنچ رہا ہے؟ اور پھر یہ پوری دنیا کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی تم تسلیم کرو اور یہ وہ۔ ابھی تو انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنائی ہے، ابھی تو ہم نے اس کو، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور آپ جناب ان کی مداخلت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جیت گیا ہوں۔ عمران خان یہ سمجھ گیا ہے، کیونکہ اس کو کسی زمانے میں لوگ طالبان خان بھی کہتے تھے، اس کے بڑے نام ہیں ویسے تو، الزام خان، طالبان خان، یو ٹرن خان، بڑے لوگوں نے نام بنائے ہوئے ہیں، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ طالبان تو جناب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی ہر بات مانیں گے، اور بھائی لوگ بات مانتے ہیں جس کی کوئی وزن ہو۔ ابھی تو کل نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ جس کو کوئی فون نہیں کرتا اور اس کا کوئی فون نہیں اٹھاتا، اس کو کوئی فون نہیں کرتے اور اس کا کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نواز شریف صاحب نے کل کہا ہے۔ اب اور کتنی عزت کروانی ہے بھائی پاکستان کی؟ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے اس دن کہا ہے کہ جی یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی، پھر جناب یہ انگلینڈ کی ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا،
تو اس نے کہا انہوں نے کہا جی کہ اور بڑھاؤ گرین پاسپورٹ کی عزت. تو بالکل اس نے گرین پاسپورٹ کی عزت ڈبو دی ہوئی ہے. لوگ اب باتیں ہی نہ کریں. اگر یہی اپوزیشن کے دور میں ہوتا، یہ عمران خان ہے نا جس نے کہا تھا کہ ریلو کٹے آئے ہیں جی، ریلو کٹے آئے ہیں، اس نے کہا تھا. آپ یاد کریں اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان میں جب نواز شریف کے دور میں کھلاڑی کھیلنے آئے نا تو اس نے کہا جی ریلو کٹے. اس نے تو خیر کوئی حد ہی نہیں چھوڑی کہ پاکستان میں جو ڈالر بند کرو، ہنڈی کے ذریعے پیسے دو، بجلی کا بل. ایسی اپوزیشن تو اس کو ملی ہی نہیں. ہی از لکی ون کہ اس کو ایسی اپوزیشن نہیں ملی کہ جو بالکل اس کی طرح پاکستان کے خلاف بھی سوچنے والی ہو. آپ عمران خان کا کوئی قدم اٹھا لیں وہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس نے وہ باتیں کی ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. سول نافرمانی کیا ہوتی ہے بتائیں؟ سول نافرمانی تب لوگ کرتے ہیں جب کوئی ایک کمیونٹی ہو، مثلا مسلمان ہو تو ان کے اوپر غیر مسلموں کی حکومت ہو تو چلو جی سول نافرمانی کرو. یا جس طرح اس نے کہا جی کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو، یہ کرو وہ کرو. اور اب جو ہے نا اس کو افغان طالبان کی طرف سے بھی چپیڑ پڑ گئی ہے. آج کراری چپیڑ پڑی ہے، ویسے کراری. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا میڈیا نہیں نہ اچھالتا اس بات کو. پابندیاں ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر. یہ خبر صرف ایک چینل نے چلائی ہے، ایک چینل نے چلائی ہے، اور وہ افغان طالبان کا لیڈر ہے، جرنل ہے، سوشل میڈیا کا سربراہ ہے، اس نے یہ بات کی ہے. اب اندازہ کرو پاکستان کی کیا ویلیو ہے. ابھی ڈالر کی بات ہوئی ہے تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ڈالر آج جو ڈالر ہے 171 روپے کا ہو گیا. اللہ اکبر. مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور مزید سونامی آ رہی ہے. ہاں سونامی اس نے کہا تھا، سونامی تو آئے گی. وہ اب طوفان سے بڑی ہوتی ہے سونامی. بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے جو اس نے کہا تھا کہ جی سونامی آئے گی. وہ سونامی آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اس لیے ڈالر مہنگا ہوا ہے کہ ڈالر سارا افغانستان جا رہا ہے. تو بھئی افغانستان کون بھیج رہا ہے؟ یعنی کہ اتنے بے بس ہیں یہ اتنے بے بس ہیں. انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی جو کرکٹ ٹیم چلی گئی ہے اس کی افغانستان نیوزی لینڈ کی، وہ انڈیا کی شرارت ہے. تو بھئی انڈیا نے تو کہنا ہی کہنا ہے، انڈیا نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ جی پاکستان میں نہ جاؤ، پاکستان آتنکوادی ہے. یہ تمہاری اپنی جو ہے نا مزاحمت کدھر گئی، تمہاری اپنی ایبلٹی کدھر گئی، تو تمہاری اپنی چیزیں کدھر گئیں. ایک ایک چیز میں یہ بری طرح بے نقاب ہو رہے ہیں. اور اس بے نقاب ہونے میں ایک تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی بربادی نظر آ رہی ہے. جیسے نواز شریف صاحب درد دل رکھتے ہوئے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے کسی بات کا مذاق اڑایا. جیسے یہ ٹھٹھے کرتا تھا، نقل عمران خان اتارتا تھا نواز شریف کی، نواز شریف شہباز شریف کو کہتا یہ ڈینگی برادران ہے. ٹھیک ہے، کبھی انہوں نے اس کے خلاف ہنسی مذاق والی بات نہیں کی جو یہ عمران خان کرتا رہا ہے ساری عمر. اب ہمیں یہ دکھ ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور یہ اور ڈوبتا جا رہا ہے اور ڈوبتا جا رہا ہے. تو لیکن اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو ہمیں دکھ تو ہے، ہمیں تو دکھ ہے اس چیز کا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے. ہر مسئلے میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے مسئلوں میں ہو رہا ہے، اور یہ کسی طریقے سے ان کے پاس کوئی ہینڈل نہیں کر رہے. گورننس، گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. گڈ گورننس نہیں، گورننس، حکمران نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے، نہیں ہے یہاں پہ. ابھی اس کو وہ شہباز گل کہہ رہا تھا جی عمران خان نے کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اشتہار نہیں لگایا، تو اس کو جناب انہوں نے دکھا دیا. وہ اقبال شہزاد صاحب جیو والے، انہوں نے کہا یہ دیکھو جی عثمان بزدار کے اشتہار، یہ دیکھو عمران خان کے اشتہار. یہ ڈینگی کے اوپر بھی کہتے ہیں جی مچھر کی بجائے تصویر ہونے کے اس کی اس بزدار کی تصویر لگی ہوئی ہے.
تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں افسوس دلاتی ہیں، لیکن عمران خان تمہیں جاتے جاتے یہ پیغام دے دوں کہ تمہارے استعفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ ابھی بھی استعفیٰ دے کہ تم بھاگ جاؤ، ورنہ 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 کے بڑے سوال آگے آ جائیں گے، اب تمہیں کوئی برداشت نہیں کرے گا، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، مہنگائی کی وجہ سے، ہر چیز کی وجہ سے، بجلی کے بل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہر چیز کو نے ہاتھ لگا کے سونا بنا دیا ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ چلے جاؤ۔ اب تو آپ کو افغان طالبان نے بھی کہہ دیا کہ جناب ساڑھی مداخلت نہ کرو، آپ کو تو پاکستان میں لوگ کٹ پتلی کہتے ہیں، اس سے بڑی اور بےعزتی ہو سکتی ہے، ذرا چلو بھر پانی کا انتظام کر لو۔